اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غزوہ بدر کبریٰ، جس کو عام طور پر غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر اولا چھوٹی ہو چکی تھی، جس کا پیچھے ذکر گزرا ہے۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ اس کی طاق میں تھے، اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حورا تک 2 آدمی بھیجے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی۔ کہاں سے گزرا؟ شام کے پاس سے۔ تو وہ جو 2 آدمی آپ نے مقرر کیے ہوئے تھے، اس نے فوراً اطلاع دے دی کہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکلنے کی دعوت دی کہ چلو اس کا اب سامنا کرو، لیکن نکلنے کو ضروری بھی قرار نہیں دیا، لازم نہیں کیا۔ چنانچہ اس دعوت پر 313، 314 یا 317 آدمیوں نے لبیک کہا۔ زیادہ مشہور کون سا عدد ہے؟ 313، جس میں 82 یعنی 82 یا 83 یا 86 مہاجرین تھے۔ یعنی تاریخ کے مختلف روایات میں عدد میں فرق ہے۔ اور 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ تو انصار کی تعداد زیادہ تھی، obviously مہاجرین کم تھے ویسے بھی تعداد میں۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہ کی تھی۔ سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا۔ کیوں؟ آپ کو کیوں جھنڈا دیا گیا؟ آپ کو کیوں آگے کیا گیا؟ کیونکہ آپ مدینہ میں باقی لوگوں سے پہلے آئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا، جسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ لیے ہوئے تھے، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ نے اٹھا رکھا تھا۔ مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم کے حوالے کیا۔ کون تھے وہ؟ نابینا صحابی۔ لیکن روحا پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ بن عبد المنذر کو روانہ فرمایا۔ کچھ فکر آئی ہوگی کہ نابینا ہے، شاید سب کچھ پوری طرح نہ دیکھ سکیں، تو ان کی جگہ ابو لبابہ کو مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینے کے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سواریاں کتنی ہیں؟ 2 گھوڑے 70 اونٹ۔ لوگ کتنے ہیں؟ 313۔ اس کا مطلب یہ کہ سب سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے، یعنی بدر کو ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ وہ دیکھ کر بالکل ایک فیلنگ کی بدل جاتی کہ اچھا یہ جگہ ہے۔ یعنی اس سے پہلے میرے مائنڈ میں کچھ اور ہی کانسیپٹ تھا بدر کا۔ تو ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ میں سمجھتی تھی پلین ہے، ایک میدان ہے، کیونکہ بدر کے میدان میں ہم کہتے ہیں نا، تو وہ فیلنگ بھی ایسی ہی آتی ہے کہ جیسے کوئی اسٹریٹ سیدھی سادی جگہ ہے، کہ پلے گراؤنڈ ہے جیسے کوئی۔ لیکن اس کے آس پاس بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں، یعنی وہاں آنے جانے کے 3 راستے ہیں اس علاقے کو جو ٹچ کرتے ہیں جا کے۔ چھوٹی سی بستی ہے۔ ایک جنوب میں ہے جسے العدوۃ القصویٰ کہا جاتا ہے، دور کا ناکہ۔ قصویٰ دور کو کہتے ہیں۔ مسجد اقصی دور کی مسجد۔ دوسرا شمال میں ہے، نارتھ میں، جو العدوۃ الدنیا قریب کا ناکہ کہلاتا ہے۔ کس کے قریب؟ ان جو مدینہ کی طرف ہے۔ تیسرا شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں ہے، یعنی تیسرا شمال کی طرف، اور اس سے اہل مدینہ آتے جاتے ہیں۔ مکہ سے شام آنے جانے والے قافلوں کا راستہ اسی احاطے کے اندر سے گزرتا تھا۔ احاطہ کے اس کو کہتے ہیں جو پہاڑوں سے گھری ہوئی جگہ، یعنی ایک طرح سے جو ویلی کہہ لیں کوئی، تو اس کے اندر سے وہ لوگ گزرتے تھے۔ وہ راستہ تھا جانے کا، مکہ سے شام کی طرف جو ٹریڈ روٹ تھا۔ اس میں کچھ مکانات، کنویں اور باغات بھی تھے، اس لیے قافلے عموماً یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، یعنی رکا کرتے تھے وہاں، اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے۔
لہٰذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے. لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا مطلق علم نہ ہوتا. یعنی یہ تدبیر تب کامیاب ہو سکتی تھی کہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑے، یعنی ایز پر روٹین وہ اس کے اندر سے جائیں اور آگے دیکھیں تو مسلمانوں نے سارے راستے بند کیے ہوئے اور وہ گھیرے میں آ جائیں. آئیڈیل سچویشن تو یہ تھی. لیکن ہوا کیا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو آپ نے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کی بجائے کہیں اور جاتا تھا. یہ ایک جنگی چال تھی. پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی. ہجرت کے وقت بھی آپ نے ایسا ہی کیا نا، پہلے غار ثور کی طرف تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد لمبے چکر سے مدینہ کی طرف گئے. جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو اس میں 1000 اونٹ تھے. کس کا قافلہ؟ ابو سفیان کا قافلہ، جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. اس کا سالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے جو اتنا بڑا قافلہ لے کے جا رہے تھے، کیونکہ اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا، کیونکہ بزنس کرتے تھے یہ لوگ. ابو سفیان حد درجہ بیدار اور محتاط آدمی تھا. ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا رہتا تھا. چنانچہ وہ ابھی بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا. لہذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا. یعنی مدینہ جانے کے لیے جو یعنی کہ ایک نارمل روٹین یا روٹ تھا اس کو چھوڑ کر ایک اور روٹ لے لیا اور بدر کا راستہ کلی طور پر چھوڑ دیا. ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر کچھ پیسے دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو میں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دے کہ مسلمان مقابلے کے لیے نکل چکے ہیں. اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے. ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا. اس نے کرائے پہ کچھ لوگ بھیج دیے اپنے حصے کے لڑنے کے لیے. آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لیے. قریش کے بڑوں میں سے صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہ کی. یہ کس کا قبیلہ تھا؟ حضرت عمر کا. جب یہ لشکر جحفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائے، اب ضرورت نہیں میں بچ نکلا ہوں. چنانچہ ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل اپنے تکبر اور نخوت کے سبب آڑے آ گیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا. صرف بنو زہرہ اپنے حلیف اور رئیس اخنس بن شریق ثقفی کی رائے پر واپس ہوئے. یہ 300 افراد تھے. باقی 1000 نفر کے لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا تاکہ عدوہ قصوہ کے قریب، یعنی جو دور کا یعنی مکہ کی طرف کا علاقہ تھا، اس کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا. آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ اب مکہ والے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے. لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی. پھر حضرت عمر اٹھے اور اچھی بات کہی. پھر حضرت مقداد اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے. یہ فرق تھا بنی اسرائیل اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے، خوش ہو گئے کہ آپ کے ساتھی اس قدر وفادار ہیں. اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا، اشیروا علی ایھا المسلمون، مسلمانوں مجھے مشورہ دو. اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، یعنی بات شروع کی، یا رسول اللہ، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں. یعنی مہاجرین نے تو آپ کو اپنا کال دے دیا ہے، لیکن آپ نے ڈائریکٹ ان کو نہیں کہا تھا، وہ خود ہی سمجھ گئے. تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے.
ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے. انہوں نے گفتگو کے دوران میں یہ بھی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غماد تک جائیں، دور دراز علاقہ ہے، تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ نے فرمایا، چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے. واللہ اس وقت قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. آپ کو پہلے سے ہی دکھا دیا گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے. پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے. وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر ادوئے دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا، یعنی مدینے کی طرف. لیکن حضرت حباب بن منذر نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور باقی چشموں کو پاٹ دیں، یعنی بند کر دیں. اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا. چنانچہ آپ نے یہی کیا. پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھا، یعنی جہاں سے آپ سب کو لیڈ کر رہے تھے. اس پر حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا. وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا، ھذا مصرع فلان وھذا مصرع فلان غدا انشاء اللہ. یہ فلاں کی قتل کی جگہ ہے، فلاں کی قتل کی جگہ ہے، یعنی ان کے بڑے بڑے لیڈروں کے قتل ہونے کی جگہ بھی آپ نے پہلے سے بتا دی. اور یہ آپ کی نبوت کی ایک طرح سے تصدیق تھی، آپ کی پیشن گوئیاں تھی. پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری. آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ دشمن قتل ہونے والا ہے. لشکر بھی اچھا سا ترتیب دیا، مشورہ کیا، جہاں سب سے بہترین جگہ تھی وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا، سب انتظامات کیے. لیکن رات کیسے گزاری؟ دعائیں کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے. مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری. 3 گنا زیادہ دشمن سر پہ آیا بیٹھا ہے اور وہ پرسکون ہے. اور اللہ نے بارش نازل فرمائی جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، یعنی ظاہری طہارت بھی اور دل کی طہارت بھی، اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے، پاؤں کا جمانا بھی اور دل کا جمنا بھی. پھر صبح ہی یعنی جمعے کی صبح 17 رمضان سن 2 ہجری کو، آپ کو معلوم ہے 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے اور ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی. دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں. اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے، یعنی ان کو شکست دے. پھر آپ نے صفیں برابر کی اور فرمایا، جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کریں. نیز فرمایا، جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا، یعنی بلا وجہ انرجی ضائع نہیں کرنا، تیر ضائع نہیں کرنا، جلد بازی نہیں کرنا. اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آ گئے. آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے. آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ فرمایا، اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما. اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی. پکارنے کا انداز دیکھیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کے رخ ہو کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے.
اس وقت آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی، یعنی چادر اوپر تھی اور ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. پھر فرمایا اے اللہ تیرا وعدہ کہاں گیا؟ تو نے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، یا اللہ تیرا وعدہ کہاں ہے؟ اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما. اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو زمین میں پھر کبھی بھی آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اپنے رب سے فریاد کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر گر گئی. یہ دیکھ کر ابو بکر آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا اور پیچھے سے آپ کو چمٹ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو لگاتار آئیں گے، نان سٹاپ، لگاتار آئیں گے، مسلسل آئیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بدر کے دن آپ ایک خیمے میں تھے. فرمایا اے اللہ میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کے فریاد کرتا ہوں، تیرے وعدے کا واسطہ دے کے فریاد کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی. پس ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ اسی قدر دعا آپ کو کافی ہے، بس بے شک آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے تھے. بس آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے ان قریب یہ جماعت جلد ہی شکست کھا کے بھاگ جائے گی اور لوگ پیٹ پھیر لیں گے، بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے اور قیامت بہت سخت اور تلخ چیز ہے. دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی. اس نے کہا اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے. اس کو بھی اپنی غلطی پہ کتنا کانفیڈنس تھا کہ وہی ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ سچا ہو جائے گا. اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم صلہ رحمی زیادہ کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کا خیال رکھتے ہیں اور ایسے ایسے نیکی کے کام کرتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اور انہوں نے تو یہ نئی باتیں ایجاد کر کے لوگوں میں پھوٹ ڈال دی. مبارزت اور قتال. اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار عتبہ، شیبہ، فرزندان ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے. تو سٹیپ بائی سٹیپ آگے اب جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی. جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے. مشرکین نے کہا ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، اپنے کزنز کو چاہتے ہیں، یعنی انصار سے نہیں لڑنا، ہم کو مہاجرین سے لڑنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے لڑنا ہے ہم کو. یہ صلہ رحمی ہو رہی ہے. چنانچہ اب حضرت عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. حضرت حمزہ نے شیبہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ٹھکانے لگا دیا. البتہ عبیدہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا. لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے. ان کا پاؤں کٹ گیا تھا. اس وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرا میں ان کا انتقال ہو گیا. مبارزت کا نتیجہ. مبارزت ہوتا ہے آمنے سامنے آ کے جنگ کرنا. مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا. وہ تو بڑے اکڑ کے آئے تھے کہ ہم مقابلے میں جیت جائیں گے. چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے، پاگلوں کی طرح، اور مرد واحد کی طرح یک بارگی حملہ کر دیا. اچانک ٹوٹ پڑے. لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے. وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور احد احد کہہ رہے تھے، توحید ہی کا علم بلند کر رہے تھے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، یعنی ایسے اونگ سی آئی. پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے. یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں. ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے، یعنی لٹرلی وہ بھی جنگ میں شریک ہیں. جبریل. اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے. اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری. یہ ایک سمبل تھا، یعنی ان کو ایک طرح سے بد دعا بھی دی اور مقابلے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا. اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں
اور نتھنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو، ہر ایک کے آنکھ میں پڑی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو، چڑھ دوڑو۔ چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں، اور زیادہ موٹیویشن ملی اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے۔ فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے۔ چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے۔ کون تھا؟ فرشتے۔ یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی، اور مسلمانوں نے ان کو کھدیڑ دیا، کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا۔ ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں حاضر تھا۔ ادھر جبریل تھے، ادھر ابلیس۔ جب اس نے فرشتے اور ان کی کاروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا، اور اپنے آپ کو جا کر ریڈ سی میں پھینک دیا، خشکی پہ بھی نہیں ٹکا، وہاں چلا گیا۔ پھر ابو جہل کا قتل۔ ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی۔ لیڈر تھا نا اس جنگ میں ان کا۔ ابو سفیان تو مکہ پہنچ چکا تھا، لہٰذا اس گروہ کو ابو جہل لیڈ کر رہا تھا، تو اس لیڈر کے گرد چاروں طرف سیکیورٹی تھی۔ ادھر مسلمانوں کی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے۔ انہوں نے کہا اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے دونوں کو اسے دکھلا دیا، وہ دونوں ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر اسے قتل کر دیا۔ ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی، اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے موصل کی مار پڑنے پر گٹلی اڑ جاتی، یعنی اگر آپ ڈنڈے سے کبھی بادام توڑیں تو پھسل کے دور چلا جاتا، اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا۔ آپ نے تلواریں دیکھی اور فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ یہ دونوں جوان افراح کے صاحبزادے معاذ اور معوذ تھے۔ معوذ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ حضرت عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا۔ مارکا ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے پا لیا، ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا۔ اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ ابھی بھی تکبر۔ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ کسان کون؟ انصار۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابو جہل نے کہا او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبی میں حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر والحمد للہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کون سی دعا ہے؟ جب صحیح شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں۔ دشمن کا سر سامنے ہے اور آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ پھر فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے، تکبر کی وجہ سے۔